جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نار باردۃ اجتمع الناس وقالوا ماذا نفعل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا بتوں کو، واپس آئے عید سے، تو دیکھا، انہوں نے سوچا کہ ہم جا کر بتوں کی پوجا کریں گے۔ وہاں جب گئے، جا کر دیکھا وہ تو ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کس نے ایسے کیا؟ انہوں نے فرمایا بڑے بت سے پوچھو، اس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، اسی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو پتھر ہے، پتھر نہیں بول سکتے۔ فرمایا پھر ایسے ان کی کیسے تم عبادت کرتے ہو جب کہ وہ نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ بول سکتے ہیں؟ سب کے سب لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کہا ایسے کرتے ہیں، ان کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا تو آگ ٹھنڈی ہوئی، کیسے ہوئی وہ بتا رہے ہیں۔ اجتماع الناس، لوگ جمع ہوئے، وقالوا، وہ کہنے لگے ماذا نفعل، اب ہم کیا کریں؟ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم نے کسر الاصنام، بتوں کو توڑ دیا، وآن الآلہہ، اور انہوں نے ہمارے خداؤں کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دی، اہانت کی ہے۔ وسأل الناس، لوگ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، ما عقاب ابراہیم، کیا سزا دی جائے ابراہیم کی، کیا سزا ہوگی؟ ما جزاء ابراہیم، کیا سزا ہو؟ کان الجواب، ان سب کا جواب یہ ہوتا تھا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وہکذا کان، اور ایسا ہی ہوا۔ اوقدوا نارا والقوا فیہا ابراہیم، انہوں نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد پھر اس ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ ولکن اللہ نصر ابراہیم وقال للنار، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا، کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یہ کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی، تکلیف نہ پہنچانے والی ہو، سلامتی والی، حفاظت والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہکذا کان، اور اسی طرح ہوا۔ کانت النار بردن وسلاما علی ابراہیم، ہو گئی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ورأى الناس، اور لوگوں نے دیکھا، ان النار، کہ آگ، لا تضر ابراہیم، کہ کوئی تکلیف نہیں دے رہی ابراہیم کو، کوئی نقصان بھی نہیں دے رہی۔ ورأى الناس ان ابراہیم مسرور، دیکھا کہ ابراہیم تو آگ میں بھی خوش ہے۔ وان ابراہیم سالم ودہش الناس وتحیروا، اور ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ ہیں اور وہ ہکے بکے رہ گئے اور حیران اور تحیر میں پریشانی میں پڑ گئے اور حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو آگ جلائی ان کے لیے تاکہ وہ جو ہے جل جائے، تو جلا نہیں ہے۔ من ربی یشرب منہ الناس، اب یہاں سے کہ رب کون ہے میرا؟ پھر جب بچ کے اس کے بعد سوچنے ذات لیلۃ رأى ابراہیم کوکبا، ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرے رب ہیں، کیونکہ اللہ پاک سے بات نہیں ہوئی تھی تو نہیں معلوم تھا۔ ولما غاب الکوکب، جب ستارے غائب ہو گئے، غروب ہو گئے، چھپ گئے، قال ابراہیم لا ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہے۔ ورأى ابراہیم القمر، پھر دیکھا چاند کو، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے چونکہ یہ بڑا ہے۔ ولما غاب القمر، اور جب چاند چلا گیا تو کہنے لگے، قال ابراہیم لا ھذا لیس بربی، یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ وطلعت الشمس فقال ابراہیم ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج طلوع ہوا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا رب اور یہ چونکہ بڑا ہے۔ ولما غابت الشمس، جب سورج غائب ہو گیا، چھپ گیا، فی اللیل، رات کے وقت، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لا ھذا لیس بربی، یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہونے والے نہیں ہیں، موت ان پر طاری ہونے والی نہیں ہے۔ ان اللہ باق لا یغیب، اللہ باقی رہنے والے ہیں، غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ قوی لا یغلب شیء، اللہ غالب ہیں، قوی ہیں، کوئی چیز ان پر غالب نہیں آ سکتی۔ والکوکب ضعیف یغلبہ الصبح، اور ستارے چونکہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ان پر صبح غالب آ جاتی ہے۔ والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، سورج ضعیف ہے، کمزور ہو، کیونکہ سورج اس پر، چاند کمزور ہے اور ضعیف ہے، اس پر سورج
غالب آ جاتا ہے۔ والشمس ضعیفۃ یغلبها اللیل، اور اسی طرح سورج بھی کیا ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس پر رات غالب آ جاتی ہے۔ ویغلبها الغیم، اور بادل اس کو چھپا لیتے ہیں۔ ولا ینصرنی الکوکب لانہ ضعیف، ستارے میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کمزور ہیں۔ ولا ینصرنی الا لانہ ضعیف، اسی طرح چاند بھی میری مدد نہیں کر سکتا، وہ کمزور ہے۔ ولا تنصرنی الشمس لانہا ضعیفۃ، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ وینصرنی اللہ، اور اللہ میری مدد کرے گا۔ لأن اللہ حی لا یموت وباق لا یغیب وقوی لا یغلبہ شیء، اللہ میری مدد کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، ان پر کبھی موت طاری ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والے، کبھی غائب ہونے والے نہیں ہیں، اور وہ قوی ہیں، ان پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے یہ وہ کیا ہے، اور اس طرح ان کا کسی بھی نبی نے اس طریقے پر اللہ کی طرف وہ نہیں کی جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ تو اللہ کو ڈھونڈنا اور اس سے مل جانا یہ ممکن ہے۔